السلام علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر تجارت نوید قمر نے بھارت سے سبزی خریدنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کا اجلاس سینیٹر ذیشان خانزادہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں ٹی ڈیب بورڈ کا اجلاس 1.5 سال سے نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ 1.5 سال سے اجلاس نہیں ہوا، ہمارے سینیٹرز ہم سے پوچھتے ہیں۔ سیکریٹری تجارت صالح فاروقی نے کہا کہ بورڈ ممبران کی عدم تعیناتی کی وجہ سے بورڈ کا اجلاس نہیں ہوا۔ کمیٹی نے وزارت تجارت سے ٹی ڈیب بورڈ اجلاس میں تاخیر کی وجوہات طلب کر لی اور کمیٹی نے وزارت کو ٹی ڈیب بورڈ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سینیٹر پلوش خان نے بھارت سے سبزیوں کی درآمد کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ نجی کمپنیاں بھارت سے درآمد کی تجویز دے رہی ہیں، تو کیا وزارت تجارت بھارت سے ٹماٹر اور پیاز درآمد کرنے پر غور کر رہی ہے؟ وزارت تجارت نوید قمر نے بھارت سے سبزی درآمد کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن بھارت سے پیاز اور ٹماٹر درآمد کرنے کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور افغانستان سے درآمد بھی نجی کمپنیوں کے ذریعے ہوگی اور حکومت صرف سہولت کار کا کردار ادا کرے گی۔ بھارت سے درآمد کا فیصلہ بھی تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا، لیکن بھارت سے درآمد کی اب تک اجازت نہیں دی گئی۔ نوید قمر نے کہا کہ سیلاب سے زرعی شعبہ متاثر ہوا ہے اور آئندہ ماہ ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا اور نئی فصل پانی کے کھڑے ہونے سے کاشت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں بھی نرخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے بلانے پر پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکالنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت یہ نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک مخصوص کردار ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ جب بھی عدالت کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اسٹاپ لسٹ کے پیچھے کوئی قانون موجود نہیں۔ اعظم خان سرکاری افسر ہیں، وہ کون سا بھاگ کر جا رہے ہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اعظم خان کو کس معاملے میں طلب کیا تھا؟ کیا طیبہ گل کیس کے دیگر ملزمان کا نام بھی اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا؟ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے مالن جبہ کیس میں نام ECL میں شامل کرنے کا کہا۔ چیف جسٹس نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ جسٹیفائی کریں کہ اسٹاپ لسٹ کیا چیز ہے۔ PNIL کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں کہ نام PNIL میں شامل کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اعظم خان کی 8 ستمبر کو روانگی اور 25 ستمبر سے پہلے واپسی ہے، ان کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ وکیل اعظم خان نے سوال کیا کہ کیا ان کو بلانا صرف شرمندہ کرنا ہے یا واقعی کچھ پوچھنا ہے؟ عدالت نے کہا کہ اعظم خان کو اگر پارلیمنٹ میں طلب کیا گیا تھا تو انہیں جانا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 4 حکومتوں کو کنٹرول کرنے والی پارٹی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ حکومت پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا IMF کا ریلیف شادیانے بجانے والا نہیں بلکہ یہ عارضی ریلیف ہے۔ PTI کے ارکان IMF کا معاہدہ خراب کرانے میں مصروف تھے اور بھارت بھی IMF کا معاہدہ خراب کرانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ شوکت طرین سے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سیلاب اور بارشوں سے ملک بھر میں تباہی ہوئی ہے، جبکہ سیلاب اور بارشوں سے ملک بھر میں بڑا معاشی نقصان ہوا، لوگ جاں بحق ہوئے، جانور بہہ گئے اور مکانات منہدم ہوئے۔ قوم نے بہت سی آفات کا مقابلہ کیا اور اس وقت ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امدادی کاموں، فنڈز کی منتقلی، متاثرین کی بحالی اور امداد کے کاموں کی خود نگرانی کروں گا اور سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے تباہی ہوئی کیونکہ لوگوں نے دریا کے اوپر اور اندر تعمیرات کر رکھی تھیں۔ آرمی چیف نے سیاحوں کو منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹرز فراہم کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دریا بھر گئے اور سندھ میں دیہات مکمل تباہ جبکہ فصلیں متاثر ہوئیں۔ 7 لاکھ جانور پانی میں ڈوب گئے اور لاکھوں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NDMA، PDMA، صوبائی حکومت اور افواج پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر داد دیتا ہوں۔ سیلاب اور بارشوں سے بہت زیادہ تباہی بڑھی ہے۔ وفاقی حکومت نے NDMA اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 28 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرہ فی خاندان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ برادر ممالک بھی اس مشکل میں سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں جہاں جہاں سے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز ملیں گے ہم اس کے لیے آمین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی، ایران اور متحدہ عرب امارات کے صدور رابطے میں ہیں اور بیرون ممالک سے دن رات جہاز سامان لا رہے ہیں۔ دیر، اوپر دیر اور دیگر علاقوں کا دورہ آئندہ وزٹ پر کروں گا اور بتایا گیا کہ کل رات تک لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ طالبان حکومت نے بھی سستے داموں پیٹرول کی خرید کے لیے روس سے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق پابندیوں کے باوجود بھارت اور میانمار کے بعد اب افغان حکومت بھی روس سے سستا پیٹرول خریدنے کی خواہش رکھتی ہے۔ افغان حکومت کی وزارت تجارت کے ترجمان حبیب الرحمان حبیب نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ پیٹرول کی خریداری کے لیے معاہدے کی شرائط پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے اور معاہدے کی تکمیل جلد ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ تیل کے علاوہ گندم اور گیس کی خریداری کے لیے بھی معاہدوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں، جس کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد روسی فریق کے ساتھ بات چیت کے لیے ماسکو میں موجود ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری پیغام میں بھارتی وزیر اعظم نے سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید کرتے ہیں جلد صورتحال دوبارہ بہتر ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ بارشوں اور سیلاب نے ملک بھر میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1061 ہو گئی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ہزاروں کلومیٹر شاہراہیں اور اہم پل بھی پانی بہا لے گیا۔ چاول، کپاس اور پیاز سمیت کئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی کو 2010 کے سیلاب سے کئی گنا زیادہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متاثرین کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ آل راؤنڈر کولن ڈی گرینڈ ہوم نے انٹرنیشنل کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر کولن ڈی گرینڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کر دیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے آل راؤنڈر کو سینٹرل کانٹریکٹ سے ریلیز کر دیا گیا ہے۔ کولن ڈی گرینڈ کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ اپنی فٹنس اور فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں مزید جوان نہیں ہو سکتا۔ سخت ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ انجری کے مسائل بھی ریٹائرمنٹ کی ایک وجہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب وہ زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ کولن ڈی گرینڈ ہوم نے بطور آل راؤنڈر نیوزی لینڈ کی طرف سے تینوں فارمیٹ میں 100 سے زائد میچز کھیلے۔ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر مزید سستا اور روپیہ مزید مستحکم ہو گیا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 1 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قیمت مزید گرنے سے انٹر بینک میں ڈالر 219 روپے کا ہو گیا ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اداکارہ رابعہ کلثوم نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ اداکارہ پروین اکبر کو ان کے شوبز میں کام کرنے پر اعتراض تھا۔ شوبز خاندان سے تعلق رکھنے والی رابعہ کلثوم ان چند اداکاراؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں جاندار اداکاری کی بدولت اپنا نام بنایا۔ حال ہی میں BBC کو دیے گئے انٹرویو میں اداکارہ نے بتایا کہ ان کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انڈسٹری میں کام کریں۔ رابعہ کلثوم نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ والدہ جس وقت سے انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اس وقت اس شعبے میں لڑکیوں کا کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ان کے دل میں ڈر تھا کہ انہوں نے جن چیزوں کا سامنا اپنے زمانے میں کیا ہے یا جن حالات سے وہ گزری ہیں ان چیزوں اور حالات سے میری بیٹی کو بھی گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کام کرنے والی عورت کے مختلف تجربات ہوتے ہیں، کسی کے مثبت تو کسی کے منفی۔ اگر اس نظریے کو لے کر بات کریں تو میں اپنی والدہ کے فیصلے سے متفق ہوں۔
ان کا فیصلہ اس وقت بالکل صحیح تھا جس وقت میں نے آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، یہی بنیادی وجہ تھی اور میں اس کام کا بہت احترام کرتی ہوں۔ جواب میں اداکارہ نے بتایا کہ ان کی شادی ہو گئی اور ان کے شوہر بہت ساتھ دینے والے انسان تھے، اس لیے انہیں مشکل نہیں ہوئی۔ خیال رہے کہ رابعہ کلثوم نے جیو ٹی وی کے ڈرامہ زمانی منزل کے مسخرے میں زینب کے کردار سے اداکاری کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ڈرامہ، ویب سیریز، فلم اور میوزک ویڈیوز میں کام کیا ہے۔ رابعہ سینئر اداکارہ پروین اکبر کی بیٹی، فیضان شیخ کی بہن اور اداکارہ ماہا عامر کی نند ہیں۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $8.99، بیف ود بون $3.99، بیف کیما $4.99، ہول چکن $2.49، چکن لیگ $1.49، کلین اینڈ کٹ ہول چکن $3.49، چکن لیگ $2.99، چکن کیما $2.99، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس $11.99 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار، خوبیاں بے شمار۔ کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس، سیٹ لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی۔ فون 732-283-7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.